مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے 12 ربیع الاول، ولادت یا وفات، اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کے دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو،
اصل میں تم جان کے نہیں کرتے. اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے. اس کے بعد فرمایا اے انس، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں. صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی. آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس، میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے. ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں. 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی. اور کملے 1 روپیے نال تو پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی. گنڈا دا پا دیکھو کی آٹے دا کی ہے لکڑ دا کی ہے تو جنت ایڈی سستی. مولی صاحب جدو جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا. تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے. پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے. ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے. علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے. تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا. اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے. وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی. عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو. اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے. اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا. اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی. کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو. شکم مادر میں ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا. حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں. حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟
کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا رو پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے ہیں بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ
ایسا نبی آنا نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو؟ اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربع بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟
سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے. ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے. عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ تیرا غلط خیال، کعبہ میرا نہیں، کعبہ کسی اور کا ہے. اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک ہے. میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے. وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے. یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں. سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی. جنابی آمنہ کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے. آواز آئی آمنہ، میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں. فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم. خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بشویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی. اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے. پاکیزہ نام، مقدس نام. خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں. چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں. غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا، یتیم مکہ. ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو. اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے،
دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، کتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی، زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا۔ دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا، یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا اور بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر تنگ چاہتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا حضرت کی پرورش کا، رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ،
اللہ اکبر. وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو, کوئی چھوڑ کے بھی آئی ہے؟ کہا تھا مجھ غریب کے لیے بھی. لگا کوئی نہیں, بس ایک یتیم ہے مکے میں, اس کا ابا کوئی نہیں, نہ انعام ملے نہ اکرام ملے, غریب گھرانہ ہے. کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں, رنگ ڈھنگ تو دیکھوں کیسا ہے. دروازے پہ دستک دی, اندر سے پوچھا من دکل باب, کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ, میں حلیمہ ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا, ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا. چٹی چادر اڑا رکھی ہے, ڈھانپ دیا ہے. حلیمہ آئی, آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا, کہ ہاں ہے. یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے. غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے. کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی, تو میں واسطے جانے سے رہی, ذرا دکھا تو صحیح, بچہ تو دکھا. یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا, چونکہ آ گئی آنکھیں. بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے, میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں, میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں. رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں, سورج نکلا ہوا میرے گھر میں. ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا, ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین پاس کھڑے تھے, کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ, تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے, تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے. حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے. میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں, مغرب میں پھرتا ہوں, شمال میں پھرتا ہوں, جنوب میں پھرتا ہوں. آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے, میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو, میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. دیکھو اس کی بے نیازی, تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا, دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا, اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں, مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. یہ ہے میرا مذہب. جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو, جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو, جن کی قبروں کو چاٹتے ہو, جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو, میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا. تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا, یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا, یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا, موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ
کی عبادت کرنے کو تیار نہیں، میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے۔ فرمایا ولیکن اعبد اللہ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے،
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून। ये जो कुरान में, नमाज में, हदीसों में लफ्ज़े सुबहान है, इसके माना, इसका तर्जमा सब उलमा और तमाम लोग ये करते हैं, पाक है अल्लाह। इसका मतलब ये माने ये करते हैं, पाक है अल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो अब भी नहीं समझे, वो अब भी नहीं समझे। पाक है जात तेरी। पता लोगों ने क्या समझा? गंदगी से पाक होगा, छींटे पड़ने से पाक होगा, इस्तिंजा करने से पाक होगा, बीवी से पाक होगा, माँ बाप से पाक होगा, खाने पीने से पाक होगा, सोने से पाक होगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। ये माना नहीं है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, तू पाक है। कैसे पाक है? पलीती से पाक मुराद नहीं, नापाकी से मुराद पाक नहीं, बल्कि तू पाक है इस बात से कि तेरी खुदाई में कोई साझी बने। तू इस बात से पाक है, कोई तेरा साझी बन नहीं सकता। इसलिए फरमाया सुबहान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, तू शरीकों से पाक है। वे हम सब के शरीके हैं, भाई हैं, बरादरी हैं, कुर्बे हैं, कबीले हैं, चचे ताए हैं, हम सब शरीकों वाले एक खुदा की जात है जिसका कोई शरीका नहीं, शरीक नहीं, साझी नहीं, हमसर नहीं, पैदा करने वाला कोई नहीं, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। वो अपनी खुदाई में यकता है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारी दुनिया मिट जाएगी, खुदा जब भी रहेगा। लोग सुभान अल्लाह का माना ये समझते हैं, सारे मौलवी भी सिखावे अल्लाह की जात पाक है। लोग ये समझते हैं गुस्ल खाने में से नहा के निकला होगा, पाक हो गया, पाक है। तमाम उन चीजों से वो पाक है जो मोहताजों में हुआ करती हैं, और वो इतना बड़ा पाक है कि 1,24,000 नबी मिलकर, सुन लो और दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस तक 1,24,000 नबी, अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक 1,29,000 सहाबा इकराम, हजारों कुतब, हजारों अबदाल, तमाम के तमाम नबी, रसूल, पैगंबर, सहाबा, वली, कलंदर मिलकर अल्लाह की जात से एक जर्रा बराबर काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। कोई जबरदस्ती नहीं करा सकेगा। आयतुल कुर्सी की केसट आपने सुनी होगी। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मन, ये जो लफ्ज है अरबी का मन, इसके माना पता क्या है? जैसा कि उर्दू बोली में अगर कोई बात कही जाए ना, एक आदमी एकदम कहता, कौन कहता है, कौन कहता है, यूं है। मुल्तानी जुबान कुछ आ दे नहीं, केड़ा बंदा आता है मेरे सामने एक बारी मुंह कराऊंगा, लिखा सही ना खिंचा, केड़ा आखदा है। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, कौन है, कौन है जबरदस्ती सिफारिश मुझसे कराने वाला, मेरे सामने करने वाला, इल्ला बिइज़्नी,
جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی دم نہیں مارے گا. میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا. بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے. جو میں نے ترجمہ کیا گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں دیکھ لینا جا کر. من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے. اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا. قرآن کریم ہے اب آ جاتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے. ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا. فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو. فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے. انک انت علام الغیوب. اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا. پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے. اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امیہ الہین من دون اللہ
کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی 3 خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آوے سی۔ مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت۔ ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں۔ اب آئی سب نہ مریم، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انتا، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں، او کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اب آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام روئے، گھبرائے، بول اٹھے، فرمانے لگے قال سبحانک، آیا وہی لفظ، عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری، سبحانک، تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا؟ خانہ کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے۔ ہاں سیشن میں عدالت میں پیشی ہونا، کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں۔ ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے۔ فرمایا قال سبحانک، بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت، اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا۔ کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک،
میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کے ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، سنا کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا. اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھے گی مشکل سے. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا، کام پڑا ہے. اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا، دیر ہوگی، شرم نہیں آتی، اب تک پڑی ہے. جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی. اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کملی والے کی زبان سے ہے. لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے. ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، منہ کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی. یہ تو جھاڑو دے لے، بکر لگا لے، برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے. حالانکہ کہنا بہو کو، نو کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ